آج کی نشست کے اندر توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ، ان سے میں 6 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن لوگوں کو مشرک اور کافر کہا ہے، اس سوال کا جواب دیں۔ دوسرا سوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن مسلمانوں کو مشرک کافر کہا ہے۔ تیسرا سوال، صحابہ کرام نے کن مسلمانوں کو کافر مشرک کافر قرار دیا ہے اور ضابطہ کیا تھا، اس سوال کا جواب دیں۔ نمبر 4، اصول تکفیر معین کا جو ضابطہ ہے وہ بیان کرے کہ کسی مسلم کو معین طور پر نامزد کافر مشرک کہنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں یہاں پر 5واں سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، کلمہ گو مشرک، کلمہ گو کو قرآن اور سنت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اگر میں ان کے دونوں کلمات کی غلطیاں علم کی نکالوں تو ایک ایک بات کا رد ہے، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو حقیقی کافر ہے، بت پرست، آپ نے ساری زندگی کبھی حقیقی کافروں کے خلاف کوئی ایک تقریر کی ہے؟ آپ کی کوئی ایک تقریر ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، زندیقوں کے خلاف، داہیوں کے خلاف، یہ دنیا میں دوبارہ بھی پیدا ہو کر کے آ جائے نا تو داہیوں کے بارے میں یا ان حقیقی کافروں کے بارے میں شاید ان کو تقریر کرنا نصیب نہ ہو۔ اب کافروں کے مقابلہ میں نبی کی امت تھوڑی سی ہے اور اسی امت کو مشرک کافر بنائی جانا، زبان سے کہنے کی جرت نہ کرنا تو عملی طور پر ہی مشرک کافر بنائی جانا۔ اللہ سے ڈرو، شرک کو شرک کہو، کفر کو کفر کہو، لیکن اگر کوئی مسلم لا علمی سے شرک کر بیٹھتا ہے تو اس کو دار اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو مشرک کافر کہا جائے گا۔ ایک یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم شرک کرتے ہو اور غیر اللہ کو پکارتے ہو، کعبہ کی قسم کھاتے ہو۔ میں آج یہ حدیث ایک مثال کے طور پہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث، صحابہ کرام 9 مسلم تھے، ان سے قسم اٹھائی جاتی تھی، 9 مسلم تھے نا، باللات والعزیٰ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی قسم اٹھائے نا باللات والعزیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھے۔ ان سے ایسی اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کو کافر نہیں کہا۔ اب اجعلتنی للہ ندا یا اجعلتنی للہ عدلا، ان کو روایت بالمعنی کا بھی نہیں پتا۔ یہ روایت بالمعنی میں ایک لفظ دوسرے لفظ کی مزید تشریح کرتا ہے، اس کے معنی کو کھولتا ہے۔ تو اللہ کا شریک بنانا یا اللہ کے برابر بنانا دونوں ہم معنی ہیں، دونوں ہی شرک ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسلم کو کافر مشرک قرار نہیں دیا۔ حدیث ذات علمات کی شرح بڑے سارے علماء نے کی ہے، لیکن ایسی شرح نہ کرو کہ نعوذ باللہ تم اپنے نبی کو ہی غلط ثابت کر دو کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہی خطبہ جمعہ سے پہلے ہمارے جماعتی بڑے ساتھی نے کہا کہ آپ ان کو مخاطب نہ کریں، جواب نہ دیں، لیکن میں یہ چند باتیں کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی کا نام لیے بغیر العذر بالجہلی کہ کوئی مسلمان شرک اور کفر، شرک اکبر سے جاہل ہے اور اگر وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو مشرک کافر نہیں کہا جائے گا، اس پر میں ایک بیان الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے ان 5 سوالوں کو جواب دینے ہیں اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے زندگی میں کتنی تقریریں داہیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، قادیانیوں کے خلاف کی ہیں۔ جو اسلام کے اصل دشمن ہیں ان کے خلاف تقریر کوئی کی نہیں، اور جو مسلمان ہیں انہوں نے مشرک کافر کر کر کے ماری ہوئی ہیں جی۔ اور بھائی ہم کفر کو کفر کہتے ہیں، شرک کو شرک کہتے ہیں، پر ہم نے کسی مسلمان کو کافر ہے نہیں کہنا، نہ کہنے دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق دے نال بات کڈاں گے سارے دے جڑے جڑے پیچھے بھی ہیں انہوں نے یہ مسئلہ سمجھاواں گے، اور ہم آپ کے غلط پروپیگنڈے سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے اس کو پھیلایا پروپیگنڈا کر کے، لیکن الحمدللہ بڑے سارے لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے بریلویوں کو کافر نہیں کہنا، شیعہ کو کافر نہیں کہنا، دیوبندیوں کو کافر نہیں کہنا، ہم نے مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرنی۔ کبھی زبان سے کافر مشرک کہتے ہیں اور کبھی عملی طور پہ کافر مشرک بناتے ہیں۔ فتویٰ دینے کا ایک اسلوب ہے، مفتی جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی کرو نہ کرو، ہوا نہیں ہوا، لیکن فتویٰ دینے کا مطلب نہیں ہے شریعت بناؤ، حرام کہو نجائز کہو۔ حرام نجائز کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے۔ یار یہ توصیف صاحب کا بھی میں نے جواب دے دیا، اب اگر وہ پھر کلپ چڑھائیں گے، کلپ ہمارے ساتھ کھیلیں گے تو ہم بھی کھیلیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ عمر صدیق کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا والا حول ولا قوت الا باللہ، پاکستان آؤ، چلو ذرا میرے ساتھ۔ جانے دینے والے ہر وقت جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں نا، ان کو دعوت ہے 1 مہینہ میرے ساتھ گزارو، تمہاری نیند پوری نہیں ہونی، آؤ میں اہل تشیع کے اندر بٹھاتا ہوں، آؤ وہ امت کے افراد کے اندر بٹھاتا ہوں کہ جو بیچارے شرک کر رہے ہیں اور شرک کو اسلام سمجھ رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ ذرا باتیں کرو، پھر ان کے اشکال جو دجل اور دھوکے والے ان کو سن کر جواب تو دو۔ تمہارے اندر کیا ضرورت ہے؟ اہل حدیث اہل سنہ والجماع اس منہج پر چلنے والوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔